بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح بجا لائے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کے حالات کو سنوار دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نجم شراز اور سلوہ نجم ایک اور خوبصورت سحر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اور الف ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، آل رمضان، اور آپ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہر روز آپ کی فیڈ بیک ملتی ہے۔ اب آپ کے کچھ سوالات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جھاکا کھول دیا ہے ہم نے۔ تو جب آپ جھاکا کھل جاتا ہے تو پھر ہم سوال کرنا شروع کرتے ہیں، ورنہ انسان شرماتا ہے کہ پتہ نہیں دین کے، جیسے کلاس روم میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ امپریشن کانشیس ہوتے ہیں کہ یار اگر میں نے سوال کیا تو پتہ نہیں باقی اسٹوڈنٹس کو پتہ لگ جائے گا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ حالانکہ ڈھیٹ بن کے سوال کرنا ضروری ہوتا ہے بجائے کہ نہ کرنے کے۔ اور جو زیادہ سوال کرتے ہیں ڈانٹ بھی کھاتے ہیں ٹیچر کی، اینڈ میں رزلٹ بھی انہی کا آ رہا ہوتا ہے، ٹیچر کے فوکس میں بھی وہی ہوتے ہیں۔ اور یہی میں نے اس سفر میں، اس جرنی میں بھی دیکھا ہے کہ سلوہ نے 10 مہینے سوالات کیے تھے، اور پوری ہماری جو اسٹڈی کلاس ہوتی تھی الرحمن الرحیم کی، وہ پوری کلاس ڈیڈیکیٹ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح میں نے 2 3 مہینے اور بڑے خطرناک سوال، بیسک کامن کویسچن سے لے کے بڑے چیلنجنگ کویسچن جس کے اوپر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یا مجھے یونیورسٹی میں جو ہمارا جو ہوتا تھا اسلامیات کا ایک پیریڈ، اس سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ میں نے یہ سوال کر لیا تھا کہ نماز جو ہے اس میں خیالات آتے ہیں تو کیوں نہ میں اردو میں پڑھ لیا کروں تاکہ مجھے سمجھ تو آئے۔ تو بجائے کہ اس کا جواب دیا جاتا، مجھے کلاس سے باہر نکال دیا گیا، تو میں مائنڈ کر گیا۔ اور پھر کیونکہ میرا سوال سیریس تھا، دے تھاٹ کہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا امیج سیریس نہیں تھا۔ تو لیکن پھر بہت عرصے کے بعد سمجھ میں آئی کہ صلاۃ تو ہے ہی سمجھ کر، اور ہم نے کچھ ایپیسوڈز پہلے اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ، اصحاب اکرام کی صلاۃ، وہ تو ہے ہی سمجھ کر۔ ان کا رکوع سجدہ جو ہے وہ کسی وجہ پر ہو رہا ہوتا تھا، ہم سجدے کی جگہ پر فوکس کرتے رہے، جبکہ سجدے کی وجہ پر فوکس کرنا تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے، جیسے ہم نے اس آیت میں جو ہمیں پیغام ملا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو کریکٹ کیا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو کہ حق ہے، یعنی کہ قرآن، یعنی میں جو سمجھتا ہوں وہ حق نہیں ہے، جو قرآن بتا رہا ہے وہ حق ہے۔ ان کی برائیاں ان سے دور ہو گئی اور ان کے حالات جو ہے وہ سنوار دیے گئے۔ اس کو انڈیویجول لے لیں اور ایز اے سوشل سوسائٹی لے لیں، کیونکہ پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، اور سوسائٹی کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بدلے، ہم بھی بدلیں، سوسائٹی بھی بدلے، اور اسی لیے یہ ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے، ورنہ ہم گھر میں میں اور سلوہ بیٹھ کے بات کر لیتے۔ اس لیے کیمرے کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ کسی اور گھر میں، کسی اور انسان کے دل میں جائے گی بات، ہو سکتا ہے کہ اس کے سوالوں کے جواب مل جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے زندگی میں ہمارے حصے میں جو آیات اور احادیث آئی ہیں، جو علم آیا ہے، وہ آپ کی لائف سے بھی ریلیٹ ہوتا ہو، کیونکہ لائف تو ہماری ایک جیسی ہیں، ایک ہی طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں، ایک ہی طرح کے ملک، ایک طرح کا انوائرمنٹ، ایک ہی طرح کے سلوہ کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے، انسان کا بیسک سروائیول تو وہی ہے، کھانا پینا، کمانا، بچے، یہ وہ، شادی بیاہ، گھر، پراپرٹی۔ تو آج بھی ہم جو ہے وہ کچھ سوالات لیں گے، ان کے جوابات دیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی کنڈیشن کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، کیسے، اچھا اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے کنڈیشن کو برائیاں دور ہونے سے، یعنی کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں قرضہ مل جائے گا، کوئی ڈالر آ جائیں گے، کوئی 10 بلین آ جائے گا تو ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ تو وہ اس لیے نہیں سنورتے کہ اللہ نے اس کو مشروط کر دیا ہے کہ جب تک برائیاں دور نہیں ہوں گی حالات نہیں سنوریں گے۔ آج
جتنی بھی سوسائٹیز کمیونٹیز دنیا میں ہماری نسبت پیسفل لائف گزار رہی ہیں تو انہوں نے بہت ساری بیسک برائیوں سے جان چھڑوائی ہے، جس میں کرپشن، لا لیسنس، ایبسنس آف جو ہے وہ رول آف لا، بیسک جان مال کے حقوق، یہ ان کو انہوں نے میک شور کیا ہے کہ امن و امان اور ہر چیز ڈسپلن میں قانون کے اندر کے دائرے کے اندر ہو. باقی ذاتی برائیاں یہ وہ تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم ایک سوشل آرڈر نظر آتا ہے جو کہ ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. سو اس کو اللہ نے مشروط کر دیا ہے کہ جب تک ہم اپنا تجزیہ نہیں کریں گے، انالائز کر کے ریئلائز کر کے کریکٹ نہیں کریں گے تو برائیاں دور نہیں ہو رہی. اور اس کے لیے قرآن نازل ہوا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہماری ہدایت ہو سکے، اصلاح ہو سکے. سلوا. So we are talking about improving the condition of ourselves and the society, and it's conditional. If we correct ourselves, then our condition is improved. So what would you say? Allah says in the Quran that He will not change the condition of a people unless they change themselves. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے. بڑا مشہور شعر بھی ہے علامہ اقبال نے. You can offer somebody a glass of water, but you can't make them drink it. آپ کسی کو پانی کا گلاس آفر کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو زبردستی تو نہیں پلا سکتے. یہ ارج تو ہمارے اندر خود ہی ہونی ہوتی ہے. First of all, we as individuals need to educate ourselves. Like, a lot of the time, maybe we don't realize something is wrong. We think we're perfect. When we realize through educating ourselves that, I've got these symptoms, actually, I need to go to the doctor and get medicine. If we're in denial about self-correction, then we'll never go to the doctor. سب سے پہلے اپنے اندر کسی چیز کا احساس ہونا، سارا چکر ہی احساس کا ہے. احساس ہوتا ہے، آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یار مجھے کچھ اچھی فیلنگ نہیں ہو رہی، فزیکلی میں اچھا فیل نہیں کر رہا، تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر کیور ہوتی ہے، پھر جا کے آپ ہیل کرتے ہیں. سو یہ اندر احساس جگانا، اگر خود سے نہیں جاگ رہا کوئی جگا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ بھی تو احساس ہی جگایا جا رہا ہے. احساس جاگے گا تو ایمان جاگے گا، ایمان جاگے گا تو نصیب جاگے گا، نصیب جاگے گا تو اللہ کی رضا مل جائے گی. تو یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے. سو ہاؤ مچ از فوکس امپورٹنٹ کسی بھی چیز تک کی منزل تک پہنچنے کے لیے. کسی بھی برائی کو ہم آج چونکہ روزے کی حالت میں ہے، رمضان چل رہا ہے، تو کیا فوکس کتنا ضروری ہے کہ ہم اس فوکس کو ڈیولپ بھی کریں اور جب رمضان ختم ہو جائے تو اس فوکس کو لے کر نکلیں. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے فوکس آن یور سیلف. پھر کہہ رہے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، رائٹ، جتنی بھی یہ ہمیں فائر ہے اور برائیاں ہیں اس کی ڈھال بن جاتا ہے. تو پھر فوکس ہے. جب تک آپ فوکس ہی نہیں کر رہے تو روزہ بھی رکھتے رہیں گے، ساتھ سب کچھ چل رہا ہوگا، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کسی کا روزہ بھی کھلوا رہے ہوں، چیریٹی بھی دے رہے ہوں، لیکن زندگی کے فیصلے سارا کچھ ویسے ہی چل رہا ہے. سو فوکس کتنا ضروری ہے سلوا؟ It's paramount. It's paramount. Without focus, the thing is, we have to focus on self-correction. Because shaitan is entering through our weaknesses, whispering us. شیطان ہماری کمزوریوں کے ذریعے جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. Our inner weaknesses from our environment and those around us, people who trigger our negativity. So we have to keep focused with the zikr, because otherwise we're going to fall and we're going to make a mistake. تو شیطان چونکہ ہمارے اندر بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے، اور آس پاس بھی انوائرمنٹ میں بھی ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے. اس کی بہت ساری کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہے، اس کی بہت ساری اسٹیبلشمنٹ ہے،
اس کی بہت سارے ٹولز ہیں, اس کے بہت میڈیا ہے, یعنی وہ ہر جگہ سے آ سکتا ہے, اچھا بھی آ سکتا ہے میڈیا سے, برا بھی آ سکتا ہے, لیکن شیطان تمام میڈیا کو یوز کرتا ہے. وہ کوئی بھی سوشل میڈیا ہو, ٹی وی ہو, ریڈیو ہو, انسانوں کا میڈیا ہو, آپس کی انٹریکشنز ہو. سو اگر ذکر نہیں ہوگا, سلوہ کہہ رہی ہیں, یعنی نصیحت نہیں ہوگی اللہ کی ہر وقت ایکٹیو, اور وہ فوکس نہیں ہوگا. سو فوکس کے لیے اللہ نے کیا یوز کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ از فوکس آلسو, رائٹ؟ Yeah, it's kind of a part of it. ایکچولی قرآن میں ایک جگہ پر اللہ کہہ رہے ہیں سورہ حشر میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے تقویٰ اختیار کرو, اتقوا اللہ ولتنظر نفس, اور ہر کوئی اپنے نفس کو واچ کرے. ولتنظر نظر والا ورڈ ہے, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ ہر کوئی اپنے نفس کو واچ کرے, مانیٹر کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. How does focus. a radio work? Or How does a radio a TV channel? We have to turn it on, tune it. tune it. If we're not fine-tuned to the right frequency, then we're going to get all this white noise and random bits and pieces from all these other stations that we don't want. So اگر آپ ٹیون نہیں کریں گے اور ایسی ہے وائر اس کو گھماتے رہیں گے تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کے سوالوں کے جواب الف ٹی وی پر مل رہے ہیں. یہ جو روزمرہ کی ہماری سائیکولوجیکل اسپیکٹ سے لے کے اخلاقی, معاشرتی, اکنامکس, رشتے, لیڈرشپ, پالیٹکس, سب کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جو ڈسکشن آپ سن رہے ہیں, اگر آپ نے یہ چینل کہیں اور ٹیون کر لیا اپنے ٹی وی کا تو آپ اس گفتگو سے محروم رہ جائیں گے. تو آپ کو براؤز کر کے الف ٹی وی پر آنا پڑتا ہے کہ یار الف ٹی وی کدھر ہے, کس نمبر پہ ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیون ان. فَاسْتَمِعُوا لَهُ. ہاں, پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, پھر تقویٰ, پھر فوکس, اور خاموش کر لو اپنے آپ کو, یعنی تھاٹس کو بھی فوکس پہ آ گئے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو فوکس کی بڑی ویلیو ہے. سو آج ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا فوکس پہ بھی بات کریں, اور ساتھ ساتھ فوکس کن چیزوں پہ کرنا ہے, کیونکہ جب تک ہمارے فوکس میں کوئی چیز نہیں آتی, جب تک ہم کوئی چیز نوٹس ہی نہیں کر رہے, جب تک ہم کوئی چیز نوٹ ہی نہیں کر رہے, اس وقت تک جو ہے, مثال کے طور پہ اگر بچہ پہلے دن بدتمیزی کرتا ہے, سیدھے منہ جواب نہیں دیتا, یا ماں باپ کی طرف ٹرن کیے بغیر ہی ادھر سے جواب دے دیتا ہے, اور آپ نے اس کو روکا اور ٹوکا نہیں, آپ نے فوکس نہیں کیا, تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پوری زندگی یہی کرے گا آپ کے ساتھ, انلیس کہ اس کو شعور آ جائے اور وہ معافی مانگ لے. It's also just kind of keeping your eyes to yourself. Have you noticed here people tend Keeping to your stare. eyes to yourself. They stare a lot and look in the car window. If you're passing by, people always look. ہاں, یہ بڑی زبردست بات ہے, اور اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں, لیکن چونکہ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو سلوہ نے ایک بات کی ہے کہ کیپنگ یور آئیز ٹو یور سیلف, اپنی آنکھیں اپنے پاس رکھنا. اس کے پیچھے کیا کہانی اور کیا سٹوری ہے, اب یہ تجسس جو ہے یہ ڈیولپ ہو چکا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ بھی کیوریس ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اپنی آنکھیں اپنے پاس رکھنا. ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے معاشرے کا اس سے کیا تعلق ہے اور کیا کہنا چاہ رہی ہیں سلوہ. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب,
ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ جی ویلکم بیک. This is a famous it's a poem of our famous poet Iqbal. I'm sure you must have heard of Iqbal. Yes. And I remember ہم بچپن سے our school assembly we used to get together and ہم سب اسکولوں میں بچپن سے I hope کہ آج بھی اسکولوں میں یہ پڑھائی جاتی ہو بچوں کو، گورنمنٹ اسکولز میں سے پڑھائی جاتی ہوگی، I'm not sure about private schools، لیکن ہم یہ نظم پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے، لیکن سمجھ جو ہے وہ بڑے ہونے کے بعد آئی کہ ایکچولی میں نے بچپن میں کہا کیا تھا، یا اقبال نے کیا میسج دیا تھا کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت۔ تو ہم نے تو یہ ایک طرح کا اوتھ ہے، یہ کہ ہم نے بچپن سے ایک بچے کو جو ہے یہ اوتھ دلوایا ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اٹس بیوٹیفل، لب پہ آتی ہے دعا میری بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو۔ ہمارے لب پہ تو آتی ہے لینڈ کروزر، ہمارے لب پہ آتی ہے پراپرٹی، ہمارے لب پہ آتی ہے کیریئر فیلڈز، یہ وہ جو کہ ٹھیک ہے، لیکن دعا ہم نے بچپن میں کیا کی تھی کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یعنی ٹو لیو فار ادرس، ایک رول ماڈل۔ اور اسلام کا جو گفٹ ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار یہ کتاب تم ہر وقت قرآن 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 کرتے رہتے ہو، تو اس کا یہ کیا، اس سے کیا ملتا ہے، یہ کیا اس سے فائدہ ہوگا اگر میں اس کو استعمال کروں گا؟ تو ایک لائن میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک بیوٹیفل، بہترین رول ماڈل بناتی ہے، یہ رول ماڈل بنانے والی کتاب ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا رول ماڈل اور اس کی سب سے بڑی مثال از دا پرسنالٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی اسوہ حسنہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کر دی، کیونکہ جب آیت کہہ رہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو بہترین رول ماڈل ہے، تمہارے لیے جو بہترین اخلاق و کردار کا نمونہ ہے، ایگزامپل ہے، دیٹ از دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرض ہو گئی، کیونکہ قرآن فرض ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ جس نے تجھ پہ قرآن فرض کر دیا۔ ہم نے کچھ آیات، کچھ احکامات فرض کر لی، صلاۃ، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس کو ہم 5 پلرز کہتے ہیں، ہم نے صرف ان کو فرض کر لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا، لرادک الی معاد، وہ تجھے تیری منزل تک پہنچائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو فرض کیا اپنے اوپر، تو اگر ہم سنت بھی لے لیں تو سنت میں بھی فرض ہو گیا، اور ویسے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن فرض کیا نبی پر، جب نبی پر فرض کیا تو ہم پر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ تو فرض کا مطلب کیا ہے؟
ایک چھوٹی سی بات میں نے کہا ہو گئی ہے تو اس کو بھی ایکسپلین کر دیا جائے کہ فرض کو ہم نے سمجھ لیا مجبوری، obligation، کوئی نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں ڈال دے گا. سو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں غلامی ہوگی. میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں تجارت ہوگی. یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، تو ہے ہی لائق حمد. یعنی ان کو یہ بات، یہ ان کا ایمان ہے. ایک عام انسان کا ایمان کیا ہے کہ مجھے جنت چاہیے. جو صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ان کی قربت، ان کی کمپینین شپ میں پلے بڑے ہیں، ان کے ایمان کا معیار کیا ہے کہ نہ جہنم، نہ جنت کا لالچ، نہ جہنم کا خوف. میں تو آپ کا حکم اس لیے مانتا ہوں کہ آپ ہے ہی اس قابل کہ آپ میرے مالک ہوں اور میں آپ کا غلام ہوں. Isn't oxygen فرض؟ اس ایکچولی آکسیجن جیسے فرض ہے کہ آکسیجن کے بغیر آپ اور میں زندگی نہیں گزار سکتے، تو ایسے ہی قرآن فرض ہے. We need it. We can't live without it. اس کو اسینشل سمجھا جانا چاہیے. اس کو مجبوری، obligation، وہ مجبوری اس لیے لگتی ہے کہ ہمیں اس میں ڈائریکٹلی فائدہ نظر نہیں آتا. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا والدہ کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو، رمضان آ گیا، روزے آ گئے، چلو پوری نمازیں پڑھنی ہے، قرآن ختم کرنا ہے. اب میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ مجھے تو کرکٹ کھیلنی ہے، مجھے تو کچھ چیز دیکھنی ہے، بیٹھ کے فلم دیکھنی ہے یا دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اور جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے اس سے ڈائریکٹلی کوئی انٹرسٹ نہیں آ رہا. ہاں بچپن میں جب میں کوئی ناول پڑھتا تھا، کوئی جاسوسی سٹوری پڑھتا تھا، کوئی جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتا تھا تو میرا انٹرسٹ ہوتا تھا اس میں کیونکہ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. قرآن چونکہ میں نے اس طرح پڑھا ہی نہیں تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا. نماز میں بھی قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے تو وہ چونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھوں، دماغ میرا آگے کہیں ہے. پھر کسی نے کہا کہ یار مصلے پہ جو ہے وہ آنکھیں ایسے ایسے گول گھماؤ تو تمہاری فوکس، تمہاری کنسنٹریشن بن جائے گی. سو ہم نے پھر مختلف طریقے آزمانا شروع کر دیے. تو ہمارے استاد نے کہا کہ سجدے کی جگہ پر صرف فوکس نہیں کرنا، سجدے کی وجہ پہ فوکس کرنا ہے کہ میں کس وجہ پہ سجدہ کر رہا ہوں. جب وجہ پہ فوکس ہو جائے گا تو آپ کا فوکس خود بخود، آپ کو پھر وہ مصلے پہ آنکھیں گھمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. Imagine you're driving a car and you're going forward and you're looking here. یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ ادھر دیکھنا شروع کر دیں. What will happen? تو یا تو آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں گے. وہ ہمارے ایک دوست، مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ نیو ایئر نائٹ پر، ظاہر ہے بڑا ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، تو وہ گھروں کے باہر جو وہ باڑ ہوتی ہے، ہیج جو ہوتی ہے، تو وہ گاڑی اس کے اندر سے گھسی اور ان کے لاؤنج کے اندر آ گئی. اچھا وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے کوئی کھانا وانا کھا رہے تھے یا چائے پی رہے تھے تو انہوں نے دیکھا گاڑی اندر آئی تو انہوں نے کہا آئیے تشریف لائیے. تو جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی آگے سے نیو ایئر نائٹ تھی، وہ بھی کہیں اور تھے، تو انہوں نے کہا آئیے آپ بھی بیٹھے آ جائیں. تو جب ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے لگ جاتی ہے. اسی طرح زندگی میں بھی اگر فوکس نہیں ہے، جس طرح نماز میں فوکس نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی، نصیحت نہیں ملے گی، تقوی ریز نہیں ہوگا. اسی طرح زندگی میں اگر فوکس نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا تو زندگی کی گاڑی کہیں جا کے لگ جائے گی، کہیں پہ گھس جائے گی. تو ہم بات کر رہے تھے I went totally blank. Staring. ہاں رائٹ. بریک پہ جانے سے پہلے سلوہ نے ایک بڑی ایک مدعا آپ ہمارے سامنے رکھا تھا کہ کیپ یور آئیز ٹو یور سیلف، کہ آنکھوں کو اپنے پاس رکھیں. سو سلوہ آپ ذرا اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں. Allah says in the Quran that we shouldn't be over curious in other people's matters. ٹھیک ہے. And یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ دوسروں کے معاملات میں زیادہ تجسس نہیں کرنا کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے، وہ تجسس کرتا ہے. جی. we should be focused on ourselves, and also it comes with, criticizing and judging others because we don't know what. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، کرٹیسائز، تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیمرہ اپنی طرف کرنے کی بجائے کیمرہ ہم پوری زندگی دوسروں کی طرف رکھتے ہیں، اپنی ہمیں خامیاں نظر نہیں آتی. For example, you go to a restaurant and all the tables are occupied
and there's a long wait, and it's a hot day, and you're feeling tired, and you're sitting there waiting for a table. And there's a big party of you, so you need a big table to be available. Then you see one person who's sitting at a big table all by themselves. So there's two ways you can think now. One is, why is one person occupying a whole table by themselves when they're just one person and we are waiting? Or you can think, maybe they're waiting for some other people. So आपको बहुत भूख लगी है और आप रोज़े से ही हैं चले, और आप अफ्तार के लिए चले जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आपका पूरा ग्रुप है और वो खचाखच भरा हुआ है, लेकिन एक बंदा जो है वो एक बड़ी टेबल पर जो ग्रुप के लिए अकेला बैठा हुआ है. सो आपको फ़ौरन ये गुमान आएगा कि यार ये क्या बात हुई यार, हम यहाँ खड़े हुए और ये अकेला इतनी बड़ी टेबल को एंजॉय कर रहा है. और हकीकत ये भी हो सकती है कि वो बाकी लोगों का वेट कर रहा हो. तो ये सलमान एक मिसाल दी है कि कभी कभी हम जब गुमान की बेस पे जज करते हैं तो हम रॉन्ग भी जज कर लेते हैं, फिर हम तजस्सुस भी करते हैं और फिर एक तस्वीर बना लेते हैं अपने जहन में उस इंसान की और फिर उसको उसी तस्वीर के अंदर देखते हैं. ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है. हम एक ब्रेक पे जाने वाले हैं. यस. Is there a question today? हाँ, आज का सवाल क्या पूछा जाए? अच्छा, आज मैं आप सबसे सवाल करता हूँ क्योंकि ये सवाल हमें पुट अप भी हुआ है, आज हमसे ये सवाल पूछा भी गया है, तो मैं वही सवाल आपके सामने रख देता हूँ. इंशाल्लाह ब्रेक के बाद उसका जवाब दे देंगे कि अल्लाह तो हर जगह है. अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो तो समावात और अर्ज़ में हर तरफ है, उसका नूर तो हर तरफ है. लेकिन वो हमारे कितने करीब हैं? 7वें आसमान पे हैं या कहीं और हैं? हमारे कितने करीब हैं? ये आपसे मेरा सवाल है. इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब भी लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह हमारे कितने करीब हैं. कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए. अलिफ टीवी की 7 ट्रांसमिशन पे मैं और सलमान अजम आपका इंतज़ार कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. आज हम जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि कीपिंग योर आइज़ टू योर सेल्फ, यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस. Basically. अपने काम से काम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है वो जब फोकस नहीं होते अपनी लाइफ के अंदर तो फिर हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं. जितना आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे फोकस्ड होंगे उतना आप कम डिस्ट्रैक्ट होंगे. फारिग आदमी जो है वो जैसे वो होता था ना कि आजकल तो खैर हालात बहुत बिज़ी हो गए हैं, पाकिस्तान बहुत बिज़ी हो गया, लेकिन एक ज़माना था लोगों के पास बहुत टाइम होता था और शायद अभी भी बैठते होंगे कि गली में बैठ गए हम फुटपाथ पे या सीढ़ियों पे और बैठे हैं, बस बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, हर आने जाने वाले को देख रहे हैं और कोई काम नहीं है, बस सिर्फ एक मस्ती और एक फारिग है. लेकिन जब आप बिज़ी हो जाते हैं, जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है तो फिर आप फारिग भी बैठते हैं जब, यानी आपस में दोस्त भी, तो भी आप फोकस्ड होते हैं और आप कोई अच्छी बात कर रहे होते हैं और किसी न किसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं, बजाय के सिर्फ बैठ के इधर उधर देखना. सो ये जो इधर उधर देखना है कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या पहना है, वो कौन सी गाड़ी चला रहा है, उसका जेवर कहाँ से आया, उसका ये वो, दिस इज़ ऑल क्यूरियोसिटी. और इसका मतलब है कि आपका फोकस थोड़ा सा लूज़ है, आउट है आपका फोकस. उसको फोकस को दोबारा ट्यून करने की ज़रूरत है. जी सलवा. जी. So would you like to add anything? Would you like to recite something? There is something I wrote Okay. a little while ago What is it called? called Fix Myself, Okay, fix myself. which is my focus. खुद अपना ट्रीटमेंट खुद, fix myself. And it goes like this. We're only human, you and I, with the same weaknesses inside. But when the time will come to test, it's all about who acts the best. So I'll fix myself, gonna fix myself, fix myself, gonna fix myself, fix myself. I'm gonna fix myself, 'cause I want to be a Muslim. Because I want to be a Muslim. Wow. MashaAllah. I'm going to fix myself because I want to be a Muslim.
یہ بچوں کے لیے بھی it's really a good sort of a children rhyme also, right, for kids in schools. So inshallah ہم اس کو schools تک بھی لے کر جائیں گے کہ I'm going to fix myself. بچپن سے بچے کی پروگرامنگ میں یہ اس طرح کے ورڈز آ جائیں کہ میں اپنے آپ کو فکس کروں گا بیکاز میں مسلم ہوں, میں مسلمان ہوں, جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمان ہونا. The minute we focus on something, we get better at that thing. If we focus on our anger issue, then we'll get better at controlling it. If we focus in class, then we'll get better at that subject. Whatever we focus on, whatever we strive for, we will earn. یہ بڑی خوبصورت بات کی سلوہ نے کہ جیسے ہی ہم زندگی میں کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں وہ چیز امپروو ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم کبھی کبھی خود اپنی پوٹینشل کو ہی پورا یوز نہیں کر رہے ہوتے. یعنی آپ ریس میں فرض کریں 5ویں نمبر پہ آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی پورا زور لگایا ہی نہیں. تو جس دن آپ نے پورا زور لگایا تو پتہ چلا کہ وہ تو کتنے میل پیچھے رہ گئے, آپ جو ہے وہ کراس کر گئے, جیت گئے. سو فل پوٹینشیل بھی یوز کرنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے, جس کو کمفرٹ زون بھی کہتے ہیں, عربی میں سبت بھی کہتے ہیں, کمپلیسنٹ جیسے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, تو پھر یہ گوئنگ نو ویئر. میں جب 9th میں تھا, سو 9th کے فرسٹ ایگزام سے پہلے یعنی 9th میں جب میں پہنچا تھا تو 9 تک یعنی 8 جماعتوں تک میں بیرلی پاس ہوتا تھا, مشکل سے پاس ہوتا تھا, اور کسی نہ کسی ایک سیمسٹر میں مجھے یاد میں فیل بھی ہوا تھا. تو 9th کی بگننگ میں مجھے میرے بھائی نے, جو مجھ سے بڑا بھائی ہے, اس نے صرف ایک دفعہ, مجھے وہ کبھی نہیں بات بھولتی اور کتنی باتیں بھول گئی ہوں گی, کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا اور اس نے مجھے بیٹھ کے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہاری کلاس میں, اس نے نام لے کے بتایا, یہ جو لوگ ہیں, کیونکہ ہم ایک ہی اسکول میں تھے, سو یہ جو ٹاپ کرتے ہیں یا جو فرسٹ آتے ہیں, یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل تمہارے جیسے ہی ہیں, یہ صرف ٹائم دیتے ہیں, یہ صرف بیٹھ کے ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں. سو اگر تم بھی پڑھو گے تو تمہارے بھی رزلٹ ویسے ہی آئیں گے. تو یہ میری فرسٹ زندگی میں پہلی اویئرنیس تھی, اویکننگ تھی کہ اچھا مجھے اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ یار وہ تو ٹاپرز ہیں, ہم تو ایسے ہی ہیں. سو 9th کے فرسٹ ایگزام میں فرسٹ آیا, اتنی جلدی رزلٹ آیا, کیونکہ پوٹینشیل تھا اندر, سمجھ بوجھ تھوڑی بہت تھی, لیکن اس کو کبھی اپلائی نہیں کیا, کیونکہ ہمیں تو کرکٹ کا شوق تھا, تو بس کرکٹ کھلا لو, وہ سب سے اچھے کھیلتے تھے کلاس میں. اس کے بعد جو سیکنڈ رزلٹ آیا, یعنی جو سیکنڈ سیمسٹر آیا, مڈ ٹرم ہوتا ہے, اس میں 3rd آیا, اور پھر جو فائنل آیا اس میں پھر فرسٹ آ گیا. سو اس کے بعد سے دین آئی گاٹ دا بیسٹ کلاس آف دا اسکول, اور اس کے بعد بیسٹ کالج, اور پھر ایک یونیورسٹی جہاں پہ 80% لیے بغیر آپ جا نہیں سکتے تھے, انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, وہاں بھی پہنچ گیا. سو وہ جس بچے نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا, صرف آدھے گھنٹے کی وہ ٹاک بھائی کی, اور میں نے فوکس کر لیا. اس لیے بچوں کو پیپ ٹاک دینی بہت ضروری ہے. بچوں سے کبھی بھی نہ سمجھے کہ وہ بچہ ہے, وہ نہیں سن رہا, وہ نہیں سمجھ رہا. Give ourselves a pep talk. Wrong. بچے کو give ourselves, We need to give ourselves a pep talk. جیسے سلوہ نے کہا کہ fix myself, خود کو بھی پیپ ٹاک دینی ضروری ہوتی ہے کہ یار تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو ایک مسلمان ہے, تو ایک پروفیشنل ہے, تجھے ایسا اپنی فیلڈ میں ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ خود کو بھی, آپ اسٹیج پہ جانے سے پہلے ہم پیپ ٹاک کرتے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, تم یہاں تک پہنچے ہو, تم یہ بھی کر سکتے ہو. اپنے آپ کو تھوڑا سا وارم اپ کر رہا ہوتا ہے آدمی, پریپیئر کر رہا ہوتا ہے, پیپ ٹاک دینی پڑتی ہے. اسپورٹس مین اپنے آپ کو پیپ ٹاک دے رہا ہوتا ہے, باہر نیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, منہ سے بولتا ہوا بھی آ رہا ہوتا ہے کہ واچ دا بال, واچ دا بال, واچ دا بال. سو یہ اسی طرح بچوں کو بھی یہ مت سمجھے کہ وہ 3 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, اس سے بات کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ سنتا ہے. اس وقت لگے ہو سکتا ہے کہ یار ٹھیک سے نہیں سن رہا, بٹ دیٹ گوز ان. سو اس لیے فوکس از ویلیویبل, رائٹ سلوا؟ Absolutely. تو پھر کیا کریں اب؟ If this camera wasn't focused, then اگر یہ کیمرہ ہی فوکس نہ ہوتا تو اس وقت ہم جو ہے وہ آپ کو دھندلے نظر آ رہے ہوتے. اس لیے فوکس جو ہے وہ زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. فوکس سے مجھے یاد آئی کہ تقوی کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم تقوی کرو گے, ٹھیک ہے نا,
تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ فوکسڈ ہو جاؤ گے اللہ کے حکم پر. تو یجعل لکم فرقان، وہ تمہیں فرقان دے دے گا، صحیح غلط کی تمیز دے دے گا. یعنی آپ کا فوکس نہیں تھا، جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، سو کیمرہ ڈی فوکس ہو جاتا ہے اور کیمرہ مین کا فوکس نہیں تھا تو وہ ڈی فوکس ہی چلتا رہے گا اور آپ کو عجیب ہیزی اور عجیب و غریب ٹرانسمیشن نظر آئے گی. لیکن جیسے ہی وہ آؤٹ آف فوکس ہوا اور کیمرہ مین نے اس کو اسی وقت دوبارہ کنٹرول کر لیا، سو آپ دوبارہ یعنی رائٹ اینڈ رانگ، تقویٰ فوکس آن ہوتا ہے تو رائٹ اینڈ رانگ کلیئر ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم تقویٰ کسی کو دیتے ہیں، یعنی جو تقویٰ کرتا ہے اس کو ہم فرقان دے دیتے ہیں، رائٹ اینڈ رانگ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی برائیاں اس سے دور کر دیتے ہیں اور پھر اس کو مغفرت یعنی معاف کر دیتے ہیں. تو یہ فوکس اتنی زبردست چیز ہے کہ اپنے اوپر فوکس کرنے سے آپ کو رائٹ اینڈ رانگ سمجھ میں آتا ہے، جو آپ کے اندر ہوتا بھی ہے قرآن اس کو اور واضح کر دیتا ہے، اور پھر اس کو آپ جب واضح طور پہ دیکھتے ہیں رائٹ اینڈ رانگ کو تو وہ برائی دور ہوتی ہے اور پھر آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا عظیم ترین فضل ہے. ہم فضل پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، سب سے عظیم فضل یہ ہے کہ زندگی میں فوکس آ جانا، رائٹ اینڈ رانگ مل جانا، برائی دور ہو جانا، اللہ کی معافی مل جانا. سلوہ. Focus comes with interest. And interest comes with relatability. واو، فوکس کا تعلق دلچسپی سے ہے، دلچسپی کا تعلق ریلیٹیبلٹی سے ہے کہ آپ کے لیے وہ ریلیونٹ کتنا ہے. یعنی میرے سامنے اگر آپ ایک بہترین شیف کی لگا دیں بریانی بنانے کی ترکیب تو میرے لیے وہ ریلیٹیبل نہیں ہے، کیونکہ میں نے بریانی بنانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص جس کو، ایک خاتون یا مرد جس کو شوق ہے نئی سے نئی چیز بنانے کا، اس کے سامنے وہی آپ لگائیں گے تو وہ ایک دم فوکسڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ بھی ہے اور اس کے لیے ریلیٹیبل بھی ہے. And Quran, we have to realize the Quran is relatable. It's a relatable book. It's relatable to everyday life. اور قرآن جو ہے وہ ہے ہی روز کی زندگی، روز کی سوچ، روز کے خیالات، روز کے رشتے، انہی کی تو بات کر رہا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹ نہ ہو، لیکن اس کے لیے اس کو اپنی زبان میں سمجھنا، اپنی زبان میں پڑھنا اور اس پہ فوکس کرنا. فوکس کے لیے ایک اور جگہ پہ حکم آتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، فوکس کیوں نہیں کرتے. اب علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے. تو یہ جہالت کا تالا، فرقہ واریت کا تالا، کم نظری کا، تنگ نظری کا، کم ظرفی کا، اور بے انتہا جہالتیں، لالچ، ایگو، ایروگنس، جو ہمارے اندر اتنے سارے تالے لگے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پہ، یہ کھلے گا کب؟ جب ہم قرآن پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے. قرآن آئینہ بن جائے گا اور ہمیں ہماری صفائی شروع کر دے گا. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم کنکلوڈ بھی کریں گے آج کی اس گفتگو کو، اور آپ کو ایک سمپل ایزی ڈیڈ بھی بتائیں گے کہ آج کیا کرنا ہے، ہم بھی کریں گے آپ کے ساتھ مل کے. سو سی یو سون انشاءاللہ. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آ جائیں، ویلکم. ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا جس کا ہم نے جواب آپ کو پچھلی بریک میں نہیں دیا، کیونکہ ہم نے سوچا کہ آپ کو اور ٹائم دیا جائے. تو وہ سوال یہ تھا جو ہم نے پٹ اپ کیا تھا، جو ہم سے کیا گیا تھا، کہ اللہ تو ہر طرف ہے، لیکن وہ ہمارے کتنے قریب ہیں، ایک انسان کے کتنے قریب ہیں. سو اس کا جواب اللہ نے خود، کیونکہ اللہ سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے. ہم تو گیس ورک کر سکتے ہیں، کیا سرائی کر سکتے ہیں. سو سورہ قاف ہے 50 نمبر سورہ، اس کی 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا. سو یہ بڑی عام سی بات لگتی ہے، کیونکہ ہمیں تو بچپن سے پتہ ہے ہمیں اللہ نے بنایا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ثبوت تھا اس کا؟ اگر ہم سے کوئی پوچھ لیتا، کوئی نان مسلم پوچھ لیتا اور وہ کہتا کہ نہیں مجھے تو اس درخت نے بنایا ہے، تو درخت تو اس کو بتائے گا نہیں، درخت تو نہیں بولے گا کہ میں نے تمہیں بنایا ہے. لیکن ہمارا رب خود اپنے کلام کے ذریعے کلیم کرتا ہے
کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو خلق کیا، تو مجھے میرا مالک اون کر رہا ہے اپنے کلام کے ذریعے، اپنی کتاب سے، اور یہ پروف ہے ہمارے پاس کہ ہمارا مالک یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے پوری انسانیت کو کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، وَنَعْلَمُ، اور ہم یہ جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نفسو، کہ اس کا نفس کیا اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اندیشے ڈالتا ہے، وسپرز کرتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کیسے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم تو اس سے اتنا قریب ہیں، کتنا قریب ہیں؟ من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، یعنی پوری زندگی میں اللہ کو دور دیکھتا رہا، ساتویں آسمان پر دیکھتا رہا، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار وہ اسی دل میں اثر سجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر موجود ہے، اللہ ہر طرف موجود ہے، سماوات و ارض کا نور بھی ہے، سمیع علیم ہے، ہر شے میں اس کا جلوہ ہے، ہر جگہ اس کی پریزنس ہے، لیکن ہمارے لیے ایکسس دے دی کہ شاہرگ سے بھی قریب، جیسے ایک فون کے اندر چپ لگی ہوئی ہوتی ہے وائی فائی کی۔ پرانے فون آتے تھے جس کے اندر وائی فائی کی چپ نہیں ہوتی تھی، تو اس کو آپ وائی فائی سے کنیکٹ نہیں کر سکتے۔ اب جو اسمارٹ فون آ رہے ہیں اس کے اندر چپ ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بھی ایکسس موجود ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی، کیونکہ وہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے بڑی خوبصورت ابھی کال سلوا نے دکھایا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو بہت دور دیکھتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو اس کو بہت قریب دیکھتا ہے۔ تو اللہ ہر طرف ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو اتنا قریب ہے اس کے ساتھ تعلق بنانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ The one who's so close, why is it so difficult to make a relationship with that? So یعنی آپ کا بیڈ روم پارٹنر بھی آپ سے دور ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے کتنا بھی قریب ہو، لیکن بہرحال وہ ایک دوسرا انسان ہے، جبکہ اللہ آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا، اور بہت سارے کانسیپٹس ہمارے کلیئر بھی ہوئے، تقویٰ بھی بڑھا کہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا۔ اس کنیکٹ ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وائی فائی راؤٹر، اور وہ وائی فائی راؤٹر کیا ہے؟ ان دس کیس، یہ تو میں نے مثال دی، اس کا اپنا کلام قرآن، یعنی قرآن جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہمیں کنیکٹ کر دیتا ہے اللہ سے۔ جیسے ابھی ہم نے یہ آیت تلاوت کی اور ہمارا اللہ سے رابطہ بھی تو ہو گیا، ابھی اللہ مخاطب بھی تو ہو رہے تھے کہ یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا۔ اتنا آسان کر دیتا ہے قرآن اللہ کے ساتھ رابطہ کہ ہم کلام ہو جاتا ہے، اللہ یا ایھا الناس کہہ کے اے انسانوں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بات میں یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اللہ از ناٹ اے کانسیپٹ، ہمارا اللہ از ناٹ اے خیال، ہمارا اللہ از ناٹ اے گمان، ہمارا اللہ از ریئل، از اے ریالٹی، از اے ریئل کریٹر، اور ہمارا اللہ از اے ٹاکنگ اللہ۔ ہمارا اللہ کوئی خیال یا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، وہ خود اپنی کتاب کو ثابت کر سکتا ہے، وہ خود جواب دے سکتا ہے، اپنے بارے میں 3000 آیت میں بتا رہا ہے، اپنی صفات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہم کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہم تو مانگتے ہی صرف کھانے پینے کی چیزیں اس سے، جو وہ بغیر مانگے بھی دے رہا ہے۔ علم تو ہم نے مانگا ہی نہیں۔ اللہ از اے ٹاکنگ رب، وہ بات کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں کنبے قبیلے بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو، لیکن سب سے زیادہ عزت دار اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت دار ہے اللہ کے نزدیک۔ جگہ جگہ آپ قرآن میں جائیں گے، ہم نے پہاڑ پھیلا دی، گاڑ دیے، ہم نے زمین پھیلا دی، ہم نے ہوا چلائی، ہم نے ابر آلود ہوا چلائی، H2O، ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا، ہم نے اس میں سارے خزانے بخشے، ہم نے اللہ کلام ہی تو کر رہے ہیں۔
ہم دعا مانگ کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، شاید اس میں کوئی مصلحت ہوگی، شاید اس میں، جبکہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ انہی ہاتھوں میں اگر کتاب کھول لو اور اب دعا کرو تو کتنی دیر میں جواب آئے گا، جتنی دیر آپ کو اس آیت پر پہنچنے میں لگے گی جس میں آپ کا جواب لکھا ہوا ہے. جیسے کسی کو اولاد نہیں ہوتی اور وہ ادھر سے ادھر اور لوگوں کے پاس دوڑتا بھاگتا پھرتا ہے، ابیوز ہو جاتا ہے، کون آرٹسٹ مل جاتے ہیں اس کو. وہی انسان اگر قرآن کی طرف آ جاتا ہے تو اس کو قرآن میں اللہ پہلے ہی دن بتا دیتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں ملا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں. جواب دے تو دیا اس نے کہ نہیں دے رہا. اب کون ہے جو دے دے گا جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دے رہا؟ ہاں وہ خود دینا چاہے تو 10 سال کے بعد بھی دے دے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو 10 12 13 سال کے بعد بھی اولاد ملی، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں دے رہا تو جواب تو مل گیا نا، ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے آرام سے کہ اوکے. ورنہ جب تک جواب نہیں مل رہا تو کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر، وہ بھی لوٹ رہا ہے، وہ بھی لوٹ رہا ہے، وہ بھی لوٹ رہا ہے. تو دعا ضرور آپ کروا سکتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ رزق اور جس میں اولاد بھی ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ نے اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق ہونا، اس کا ٹائملی جواب مل جانا آپ کو بہت سارے مسئلوں سے، بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے ابیوز ہونے سے بچا لیتا ہے. کیونکہ سوسائٹی میں، معاشرے میں بہت سارے کون آرٹسٹ ہیں جن کا کاروبار ہے کہ انسانوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا، لوگوں کی مشکلات سے بینیفٹ لینا. سلوہ ہم تو وہ جواب دیتے دیتے جو ہے وہ، کیونکہ اللہ کی بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی ذات کی بات آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس میں ہی کھو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کتنا بھی بولیں اپنے علم کے حساب سے، جو بہت کم ہے، لیکن وہ پھر بھی کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی واسع علیم اور اتنی بڑی پرسنالٹی ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق، ہم کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے. اس وقت رمضان شروع ہو چکا ہے، آپ کی صبح ہوتی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں، پھر آپ اللہ کا شکر کر کے سحری کرتے ہیں، پھر آپ اس کی دعا پڑھتے ہیں، پھر آپ فجر پڑھتے ہیں، پھر سارا دن آپ کوئی نہ کوئی تلاوت قرآن ادھر سے ادھر سے. ابھی الف ٹی وی سے 30 days باقی میڈیا چینل سے بھی آپ کو سنایا جا رہا ہے. سو توفیق تو دے رہا ہے. اب میں نے اپنے آپ کو توفیق دینی ہے کہ بھائی تھوڑا سن لے غور سے کہ میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، میرا اللہ سے کیا تعلق ہے، میرا قرآن سے کیا تعلق ہے، میرا نبی سے کیا تعلک ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، واٹ از مائی رول، واٹ از مائی گول، میں نے کیا اچیو کرنا ہے، میں کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، کیا اللہ مجھ سے خوش ہے، از ہی ہیپی ود می. ہم نے کبھی زندگی میں یہ دعا مانگی، یا اللہ کیا آپ مجھ سے خوش ہیں، مجھے بتا، مجھے سائن دے، یا اللہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. کیا ہم یہ دعا مانگتے ہیں؟ میں نے بھی کبھی نہیں مانگی تھی. جب تک اس نے جھنجھوڑا نہیں، جب تک اپنی زندگی میں آنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، جب تک یہ احساس نہیں ہوا کہ بہت سارا ٹائم برباد ہو گیا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں استعمال کرے، اللہ ہمیں یوٹیلائز کرے، اس طرح اللہ سلوہ کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں. مطلب ایک انسان جو کسی اور کلچر، کسی اور دنیا، کسی اور مذہب، کوئی اور یا بلکہ لا مذہب میں زندگی گزار رہا تھا، اس کو بھی اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ وہ آج بیٹھ کے آپ کو بڑی اچھی اچھی مثالیں، وزڈم اور قرآن کی آیات اور احادیث بتاتی رہتی ہیں. سو وائی ناٹ یو، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور یہی مقصد ہے الف ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کا کہ یوتھ کو اسپیشلی اور ہر کسی کو یہ اعتماد ہو جائے کہ یو کین اسٹینڈ اپ، یو کین چینج یور ڈائریکشن، یو کین اسٹارٹ اوور اینڈ یو کین میک تھنگس بیٹر. آپ جب چاہیں اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں. اسی خوبصورت نوٹ کے اوپر سلوہ آپ کی اجازت لیں گے، اور زندگی رہی تو کل کی سحر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میں نجم شراز اور سلوہ نجم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ سی یو ٹمارو مارننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.